اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افواج پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، ان کے جسم فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، روز اپنے بچوں کی لاشیں لے کر امت کو پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، ہم جاگ رہے ہیں اور امت سو رہی ہے، فوجیں سو رہی ہے، پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف، لوگ پاکستان کی طرف بڑی امید سے دیکھتے ہیں، اس کی پولیس اور فوج اپنے ہی لوگوں کو روکتی ہے اور اپنے ان عزیز لوگوں کے لیے روکتی ہے جس کا نام امریکہ ہے، جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، جو اسرائیل کا پشتبان ہے، جو ریڈ انڈین کے قاتل ہے، جو ویتنام کے لوگوں کے قاتل ہے، جو عراق کے لوگوں کے قاتل ہے، وہ امریکہ ہے جو افغانستان کے انسانوں کا قاتل ہے، جو دنیا میں حکومتوں کا تختہ الٹتا ہے، وہ امریکہ ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے انسانوں کا قاتل ہے۔ تم ان قاتلوں کی ایک ایمبیسی کو روکنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے ہو، تم ان کو بچانے کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تم اس کے لیے مسلم ممالک کو اکٹھا نہیں کرتے ہو۔ ایک زبردست پیغام دیا ہے آج آپ لوگوں نے، یہ عظیم الشان ملین مارچ منعقد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حکمران تو امریکہ سے یقیناً ڈرتے ہیں، حکمران تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ امت سوئی ہوئی نہیں ہے، اس کو سلانے کے لیے اقدامات ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن ایمان کی وہ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا حکمران طبقہ، پاکستان کا حکومت کرنے والا یہ طبقہ، یہ امریکہ سے خوف کھاتا ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں، یہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پورے اسلام آباد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آج ابھی آپ سے کہوں کہ ہم مارچ کرنا شروع کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کوئی کنٹینر آپ کا راستہ روک سکتا ہے، لیکن یہ امت سوئی ہوئی نہیں ہے، اس کو سلانے کے لیے اقدامات ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن ایمان کی وہ چنگاری ان میں موجود ہے جو شعلہ جوالہ بن جاتی ہے اور اپنے ایمان کے اظہار کے لیے آج یہاں اسلام آباد پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو یہاں پر اس جگہ موجود ہیں، یہ بھی اسلام آباد ہے، اسلام آباد کی بڑی شاہراہ ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں سفارت خانے کی طرف، امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ کسی پولیس والے کی بدبو آپ کا راستہ روک سکتی ہے، کسی ادارے کا کوئی سپاہی آپ کا راستہ روک سکتا ہے، یہ نہیں روک سکتے، لیکن یہ پاکستان ہے اور ہم پاکستان کے محب وطن شہری ہیں، ہم پاکستان کا امیج پوری دنیا میں یہ بنا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں فلسطین کے حوالے سے یکجہتی موجود ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ حکمران طبقہ یہ اپنی ساری طاقت کے باوجود غلام ابن غلام ہے، امریکہ کے آگے جھکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے ہیں، قوم کو فتح کرنے میں بہت مستعد ہے، لیکن کشمیر کے لیے نہیں لڑتے، فلسطین کے لیے نہیں لڑتے، امت کو جگانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے ہم چاہتے تو یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تھے، ہم اب بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے کہ پاکستان متحد ہے، پاکستان میں یکجہتی ہے، ہم اپنے پولیس والوں کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہتے، پوری دنیا میں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ مسلمانوں کی پولیس نیوکلیئر پاور پاکستان کی پولیس، اور وہ پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس لیے حکمرانوں، میں افواج سے کہتا ہوں، اس سے پیسہ لا رہے ہو، اب بھی اگر نہیں اٹھو گے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امریکہ اور اسرائیل ان کی خدمت کر کے ہم کوئی عزت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھو کہ امریکہ کسی کا بھی نہیں ہے، امریکہ نہ دشمنوں کا ہے نہ دوستوں کا ہے، وہ صرف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم سب اس کا نشانہ ہے۔ دیکھنا ہو تو خود امریکہ میں نوجوانوں کو دیکھو جو اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کولمبیا کے ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات لندن میں، برلن میں، سڈنی میں، پیرس میں، ان سب جگہوں پر
बाज़मीर इंसान फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, तो हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो क़िबला अव्वल है, वह मुकाम है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई थी। 15 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। वो हमारा तीसरा क़िबला है, वो यहूदियों के कब्जे में है। और यहूदी कौन सहूनी जो जबरन यहाँ पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये अरबों की सरजमीन है, ये फलस्तीनियों की सरजमीन है। साम्राज्य ने, इस्तेमार ने यहाँ साजिश करके नासूर की सूरत में यहूदियों को लाकर बसाया है, हमारी जमीनों पे कब्जा किया है। आज भी सिर्फ गजा में ही कब्जा करने का खौफ नहीं देख रहे, वेस्ट बैंक में भी 1 लाख से ज्यादा लोग पिछले 1-2 महीने में इन्होंने घरों से बेघर किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें रोकना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, आलम इस्लाम को भी जगाना पड़ेगा। और लाइक माइंडेड ममालिक, वो सारे बाज़मीर ममालिक जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ हैं, उन्हें भी इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई और ये काम करे ना करे, पाकिस्तान को ये काम करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ सियासी नारेबाजी नहीं है, ये हमारे ईमान का मामला है। फलस्तीन से हमारा ताल्लुक ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। फलस्तीनियों से हमारा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताल्लुक है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान बनने की जब तहरीक चल रही थी, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं तहरीक चल रही थी, फलस्तीन की रियासत की आजादी की तहरीक भी कायदे आज़म साथ साथ चला रहे थे। अल्लामा इकबाल ने 1931 में फलस्तीन का दौरा किया था। लियाकत अली खान ने वाज़ेह कर दिया था कि हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम अपनी रूह नहीं बेच सकते चंद डॉलरों के एवज। कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब और इस्तेमार की नाजायज ऐलान करार दिया था और ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। इस